آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سارے پیار الصلاة والسلام على رسول نہایت واجب الاحترام معزز و محترم سامعین حضرات، اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا کے بعد درود پاک حضور دی بارگاہ علیہ ہدیۃ عرض کرنے کے بعد آج کا درس انشاءاللہ فطرانے کے بارے ہوئے گا، کیونکہ دن جڑے وہ فطرانے دے ہی لہذا میں ان مطابق ہی گفتگو کرنا چاہنا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ قرآن و حدیث کے مطابق میں گل کرن دی توفیق دے، سن سنا کے سانو اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق دے، کیونکہ عمل تو بغیر کوئی گل نہیں، بغیر عمل دے جڑے لوگ سمجھتے ہیں صرف کلمہ پڑھ لیا کہ کسی شاید کی لوڑ نہیں، یہ پتہ ادو لگنا جب اکھاں نکڑی ہے تو کس پاوک دی۔ اس واسطے بندے نوں کم از کم کچھ احساس اپنے آپ کرنا چاہیے کہ یہ جڑے حکم صحابہ کرام عمل کرتے رہے یا وہ ایویں تو نہیں کرتے، آخر ان کی کوئی ضرورت ہے تو کرتے رہے، اور قرآن و حدیث کا حکم بڑی سختی نال دتا گیا۔ اس واسطے سکے پتوں کو نہیں لنگنا، جس بندے عمل نہیں کرنا وہ سزا بھگتنی اپنی بجائے۔ خیر اس بندے دی یہ کہ جس اللہ کے رسول کے حکم کی تمیل سے اپنی زندگی بدل کرنی، اللہ تو توفیق عطا فرمائے۔ یہ یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے رسول نے یا اللہ نے اسلام کے اندر جڑے حکم فرمائے نے یا جنہ چیزوں کو منع کیا گیا، انہوں کی کوئی نہ کوئی حکمت ہے، کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، بغیر وجہ سے کوئی بھی مسئلہ نہیں۔ بعض حکم ایسے نے، بعض چیزیں ایسی نے جنہ کو حکمت کا سانو اللہ رسول نے دا چھڑیا پیا وجہ، کہ کئی ایسی چیزیں نے کہ جنہوں کی حکمت، انہوں کی وجہ، انہوں کا سبب وہ چھپایا گیا، سانو نہیں دسیا گیا، لیکن سانو وہ بھی ایمان رکھنے کا حکم ہے تے عمل کرنا۔ اسی طرح حکم الہی کا اور اللہ کے رسول کے حکم کا ایک تقاضا ہے کہ جڑا روزہ ہے نا، یہ بھی پورے ادب و آداب کے شرائط نال اللہ رسول کے حکم کے مطابق رکھا جائے اور انہوں ادا کیا جائے، اور ہر قسم کے گناہ سے بچایا جائے، اپنی نظر کی حفاظت کی جائے، اس کو بعد چگلی غیبت و زبان نو روکیا جائے، کناں نو بھڑیاں گلاں گانے وغیرہ سنن تو بچایا جائے، اور پیٹ کو بھوک پیاس دیتی جائے۔ یہ ادب آداب۔ لیکن تسی جانتے ہو کہ بندہ جڑا انسان ہے یہ کو تازہ بشریت گناہ ہو جاتے، غلطی ہو جاتی ہے، اللہ کے حکم کی تعمیل وچ تاخیر ہو جاتی ہے، سہل سے غفلت ہو جاتی ہے، گناہ غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ اللہ کے رسول نے کیونکہ روزے میں بھی بندے کو غلطیاں ہوتی ہیں کہ اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ اللہ پاک پاکیزہ عبادت میں قبول کرتا ہے۔ جلدی سمجھ آ رہی ہے نا؟ اللہ پاک پاکیزہ شے نو قبول کرتا ہے کہ جدو روزہ گناہ وچ لتھڑیا ہوئے گا، ہر قسم دیاں مطلب علاشا جڑیاں نے گناہ دیاں شاملے حال ہون گیاں تے انہوں اللہ قبول نہیں فرمائے گا۔ تے اللہ کے رسول دا کیونکہ اپنی امت سے بڑے مہربان سن، اس واسطے سرکار نو خیال آیا ہونا کہ یار میرے امتی مشقت کٹ کے روزے رکھن گے تے اگر بس تازہ شریعت گناہ دی علاج بھی شامل ہو جائے گی تے جے قبول نہ ہویا روزہ تے میرے امتی کدھر جان۔ اس واسطے سرکار نے اپنے امتیاں تے مہربانی تے رحمت فرماندے ہویا روزے نو پاک کرن دا ایک طریقہ سانوں ارشاد فرمایا۔ وہ طریقہ کی ہے؟ وہ حدیث پاک سرکار نے ارشاد فرمایا، جڑی حدیث تہاڈے سامنے میں پڑھی
یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جدو صحابی کا نام ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخنا چاہیے، آخو خطرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ماشاء اللہ، اللہ کا نام ہے تو جلا جلالہ دل کی زبان نہ پڑھ لیا کرو، حضور کا ذکر آوے تو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیا کرو، صحابی کا ذکر آوے تو زبان کو خاموش نہ رکھیا کرو، رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخیا کرو، کسی اللہ نے ولی کا ذکر آ جائے تو رحمت اللہ تعالیٰ نے آخیا ہے، یہ چیزاں نے ذہن چ رکھنے والی ہیں، دھیان نال سنو گے تو تمہیں پتہ لگے گا، جڑے بندے کئی اٹھ کے انج ٹر جائیں انہوں کا کی بنے گا، یا اتنے بیٹھے نے سر آئی چھٹیا ہوگا جی کبوتر کو پیر لگا ہوتا ہے، یہ نہیں طریقہ، کم از کم بیٹھے ہو کہ میں جیوتی جاتی جاگتی قوم نال گفتگو کرنا، وہ منڈی دیا بوریاں نال نہیں گل بات کرنا پیا ہوتا، اس واسطے دھیان نہ سنیا کرو گل، یہ ذہن چ رکھنی ہے کہ جدوں اللہ کا نام آ جائے ادو جلا جلالہ آخنا ہے، نبی پاک کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم کہنا ہے، کسی صحابی کا ذکر آ جائے تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا، کسی اللہ کے ولی کا پیارے کا ذکر آئے تو پھر رحمت اللہ تعالیٰ کہنا۔ حضرت عبداللہ بن عباس جڑے حدیث کے راوی نے، یہ وہ ہستی نے کہ جدوں ماں کے پیٹ سڑکنا، یہ آپ کے چاچے کے بیٹے نے، جس نے چاچی سرکار کے سامنے آئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ پیدا ہونے کو بعد جس وقت حضور کی کوچ لکھا گیا سو کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کے پھر دعا کرو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی تھی تو نالے ماں نے فرمایا ابو الخلفاء نو لے جا، خلیفیاں دے باپ نو لے جا، خلافت بنو عباس جڑی تاریخ دے اندر نا اسلام کی تاریخ بے شمار بادشاہ انہاں دی خلیفے انہاں دی نسل چ نے، عبداللہ بن عباس دی نسل، دیکھو سرکار دی نگاہ کتنے کم کر دی ہے، یہ آندا ہے کہ کل کے پیچھے دا نبی پتہ نہیں ہوتا مار ہے نا بد بختی دا حال تے صحابی رسول ہی عبداللہ بن عباس جنہاں نوں نبی پاک نے سینے نال لایا، سینے نال لا کے آکھیا اللہ انہوں قرآن کی علم کی تفسیر عطا فرما، دنیا کے سب تو پہلے تے بڑے مفسر یہ ہوئی عبداللہ بن عباس، وہ اس حدیث کے راوی نے فرماتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرانہ جڑا ہے یہ کیوں حضور نے مقرر فرمایا، زکوٰۃ الفطر طہر الصیام من اللغو والرفث، فرمایا روزے میں جڑیاں بے ادگیاں بندہ کرتا ہے، جڑے گناہ کرتا ہے، مطلب گلی چلاندیا غیر عورت نوں ویکھ لیا یہ گناہ ہی ہے، ہاتھ دے گناہ، پیر دے ذات، دل دے، اکھاں دے سارے گناہ شامل ہوتے ہیں، بندے کو ہو جاتے ہیں بد قاضا بشریت، کیونکہ ایڈے سے پاجی تو صحیح نہیں ہے، اگر انسان غلطی تو ہو جاتی ہے، کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان غلطیاں تو گناہاں تو علیشاں تو روزے نو پاک کرنے واسطے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرانہ فرض فرمایا، پہلی وجہ سے یہ، دوسری وجہ بھی کی ہے، دوسری فرمایا وَتُومًا لِلْمَسَاکِینِ کہ جڑی سال بعد اللہ تعالیٰ نے عید کی خوشی دیتی ہے مسلمانوں نے، ایک عالمگیر خوشی ہے کہ جہدے وچ کیونکہ مسلمانوں کے اندر دولت مند بھی نہیں، غریب آدمی نہیں، اللہ کے رسول کا مطلب ایک پسندیدہ چیز ہے کہ عید والے دن انسان جڑا ہے مسلمان وہ اچھی غذا کھائے، اچھا لباس پہنے اور خوشی مسرت کا اظہار کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا سی نا کہ میری امت کے دو ہی قسم کے بندے ہون گے، دولت مند بھی ہون گے، ماڑے بھی ہون گے، اس واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا سی کہ میری جڑی امت دولت مند نہیں وہ تو کام کر لیں گے، ماڑے کدھر جان رحمت للعالمین سے، اس واسطے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابن عباس فرماتے ہیں ایک فطرانہ جڑا ہے اینو فرض فرما دیتا تاکہ میری امت کے ماڑے لوگوں کو اینا مال جڑا ہے وہ آ جائے کہ وہ دوسرے عمرات نال رل کے اپنے دی عید دیاں خوشیاں وچ بھی شامل ہو جائے۔ دوسری وجہ ہے صدقہ فطر، اینو آکھیا جاندا ہے اللہ دی راہ صدقہ کرنا، صدقے دی تو عام ہی بڑی فضیلت ہے نا، عام صدقہ نفلی یہ تو فرض ہی ہے،